الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے سپارہ میں سورہ البقرہ کی ایک جو چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، اے انسانوں، یاد رکھنا ہر قسم کی عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. میرے بندو، خیال رکھنا عبادت کسی اور کی نہ ہو جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے تم کسی اور کی عبادت کرو اور وہ شرک ہو جائے اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دوں. میرے بندو، بچنا اس سے. عبادت کی عام طور پہ جو 3 قسمیں ہیں یہ بات یاد رکھیں، اور تینوں کا تذکرہ ہم نماز کے اندر کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات، اے اللہ جتنی زبان سے عبادت ہو سکتی ہے اے اللہ وہ میں صرف تیری کرتا ہوں. یا اللہ میں تیرے علاوہ زبان سے بھی عبادت کسی کی نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں زبان سے عبادت کون سی ہے. اللہ کی قسم یہ بڑی اہم یاد رکھنا یہ چیز ہے کہ زبان سے عبادت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز جو اللہ کے لائق ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے کہہ دو تو وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ اس کی عبادت بھی ہو جائے گی. یہ عبادت ہے. عام طور پہ ہم کہہ جاتے ہیں فلانے کو مشکل کشا، فلانے کو حاجت روا، فلانے کو یہ کرنے والا، فلانے کو بچے بچیاں دینے والا، فلانے کو صحت دینے والا، فلانے کو ڈوبی بیڑیوں کو تیرانے والا. 12 برس ہو گئے وہ باراتیں وہ ڈوبی تھیں، ان کو مچھلیاں کھا گئیں، مچھلیاں مر گئیں، زمین میں چلی گئیں، انہوں نے یوں کر کے کیا ساری واپس باہر آ گئی. یہ کام جو صرف اللہ کا ہے یہ کسی اور کو کہہ دو اللہ کی قسم یہ اس کی عبادت ہو جائے گی. ہم اس بات کو سمجھتے کچھ نہیں.
کہ زبان کی عبادت پھر کون سی ہے؟ ہم تو عبادت اسی کا نام سمجھتے ہیں نا کہ صرف آئے وضو کیا اور اللہ کے سامنے نماز پڑھی بس۔ زبان کی عبادت پھر کون سی ہے؟ زبان کی عبادت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی ذات کے لائق ہے، اس کائنات کا مالک اور مشکل کشا یہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیا یہ اس کی عبادت ہو جائے گی، یہ اس کی عبادت اور پرستش اور بندگی ہو جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی رزق دینے والا، کوئی داتا نہیں اللہ کے علاوہ، کسی اور کو داتا جب کہہ دیا اللہ کے علاوہ پھر اس کی بھی عبادت ہوگی۔ تم نے اس کی بھی عبادت کی ہے، اللہ کی دونوں کی عبادت میں شریک تم نے اس کو ٹھہرا دیا۔ جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی بولنی جائز نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، وہ کسی اور کو کہہ دو وہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ وہ التحیات للہ، اے اللہ میں منہ سے یہ کہتا ہوں کہ زبان سے جو بھی عبادت ہے اللہ صرف تیری ہے، تیرے علاوہ میں کسی اور کے لیے کوئی ایسا کلمہ نہیں بولتا کہ وہ اس کی عبادت نہ ہو جائے۔ وہ ساری کائنات تیرے سامنے کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جبریل، سب تیرے در کے فقیر ہیں، ایک تو ہے پوری کائنات کا داتا۔ اللہ میں نہیں کسی کو کہتا کہ وہ داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ پوریاں کرنے والا ہے، وہ فریادیں سننے والا ہے۔ اللہ نہیں، کوئی غوث نہیں۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریادیں سننے والا۔ اوے لوگوں کوئی اللہ سے ڈرو۔ ایک تو غوث کہہ دیا اور پھر غوث اعظم کہہ دیا کہ سب سے بڑا فریادیں سننے والا وہ فلاں بندہ بزرگ جو ہے، وہ فلاں بغداد میں جو فوت ہو گیا ہے، یہ سب سے بڑا فریادیں سننے والا، نعوذ باللہ کہہ دیا۔ اللہ کی قسم یہ اس کی عبادت ہوگی۔ التحیات للہ والصلوات، اے اللہ اس کے علاوہ جسم کے ساتھ جو کام کرنے تیری ذات کے لائق ہے نا، میں کسی اور کے نہیں کرتا۔ مثلا اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ صرف تیری ذات کا خاصہ ہے، یہ کسی نبی پیغمبر کے سامنے بھی میں کھڑا نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ صرف تیرے لیے۔ اے اللہ رکوع ہے اگر یہ عبادت ہے، یہ تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، میں صرف تیرے سامنے رکوع کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر سجدے میں بیٹھتا ہوں، اگر اتحیات میں بیٹھتا ہوں، یہ جسم کی عبادت ہے اللہ، یہ بھی صرف والصلوات، اے اللہ یہ جسم کی عبادتیں ہیں۔ اے اللہ یہ ایک تیری ذات ہے، یہ ایک تیرا گھر ہے، جس گھر کے دوالے دوڑ دوڑ کے چکر لگاتے ہیں، یہ دوڑنا صرف تیری ذات کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں۔ یہ عبادت جسم کی تیرے لیے، یہ تو طواف کرنا ہے، یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ اے اللہ تیری ذات، تو نے کہا تیرے علاوہ کسی نبی پیغمبر کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے۔ یہ عبادت جسم کی جو ہے یہ بھی تیرے لیے ہے، یہ جھکنا، یہ سجدے میں پڑھنا، یہ جسمانی طور پہ جو کو یہ صرف تیرے لیے، یہ جسمانی بات۔ والصلوات والطیبات، اے اللہ اس کے علاوہ اگر مالی طور پہ کوئی ہے نا، وہ صرف تو نے کہا ہے کہ میرے نام کا دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دو گے، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے، حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی چیز، یہ مال، یہ دولت، یہ پھول ملانے، یہ دال، یہ چول، یہ دیگیں، یہ بکرے، یہ مرغے، یہ کیا یہ مالی طور پہ ہیں۔ فرمایا یہ بھی ہے اللہ، یہ میں تیرے لیے کہتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کے نام کی جائز نہیں ہے، میرے مالک تیرے علاوہ کسی اور کے نام کی جائز نہیں۔ یہ مالی طور پہ عبادت، جو بھی یہ فلانے کے نام کی جی ککڑے دے رہا ہے، ساری زندگی مرید کو سیکل نہیں ملا اور پیر کو پیسے دے دے کے پجاروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ یا اللہ میں جو کیوں اس کو پیسے دیتے ہیں کہ تو نے ہمیں بچانا ہے قیامت کے دن جہنم سے، تو نے پریشانیوں سے بچانا ہے، یہ لو پیسے، اور پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ تو نے ہمیں پریشانیوں، تنگیوں، تکلیفوں سے بچانا ہے۔ اور جو بچانے والا ہے
इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। ए मेरे नबी, ए मेरे सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन, अगर तुझे भी नबियों के सरदार को भी कोई तकलीफ़ अल्लाह पहुँचाना चाहे, फला काशिफ लहू इल्ला हू, याद रखना वो तंगी तकलीफ़ जो अल्लाह ने कह रही है ना कि मैं तुझे पहुँचानी है, नबियों को भी जो तकलीफ़, जो तंगी, जो परेशानी, जो बीमारी, जो हिजत, जो भी, नबियों को भी कोई अल्लाह के अलावा बचा नहीं सकता। याद रखना, या अल्लाह ये तेरी ज़ात है, तेरी ज़ात है, माली तौर पे भी, हर जिस्मानी तौर पे भी, किसी भी लिहाज से सारी कायनात तेरी फ़कीर है, मैं भी तेरा फ़कीर हूँ, मुझे माफ़ कर देना क़यामत के दिन। ये अत्ताहियात बहुत बड़ा अल्लाह के आगे तरला है, और अत्ताहियात ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो हम पढ़ते हैं ना, ये इस बात का इकरार करते हैं अल्लाह किसी किस्म की इबादत किसी के लिए जायज़ नहीं, इबादत के लायक अगर ज़ात है तो वो तेरी ज़ात है। ये जो मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, मोमनो याद रखना, इबादत की कोई एक ज़र्रा भी जो है अल्लाह के अलावा किसी और का कर दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, याद रखना अब्दी तौर पे जहन्नम के अंदर जल जाओगे, और अगर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, तत्तक़ून, और तुम्हें बचा लिया जाएगा जहन्नम से। ये इबादत की जितनी भी किस्में हैं, वो नमाज है, वो हज है, भज भज के अल्लाह के घर के चक्कर लगाना, वो नमाज है, वो हज है, वो रोज़ा है, इन तमाम इबादत में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अलग अलग खुसूसियात रखी हुई हैं। तमाम बुनियादी तौर पे जो इबादतें हैं ना, ये सारी जो हैं, ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये ज़कात, माली तौर पे ये इबादत है अल्लाह तबारक व तआला की, या हज है, या ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे अगर ईमानदारी से चुप करके आराम से सोचें, इन चीज़ों में है क्या? एक चीज़ है क्या? या अल्लाह जिस्मानी इबादत तेरे लिए है, क्या मतलब? ऐ मेरे मालिक, जिस्म तूने दिया है, तेरे अलावा किसी और के सामने मैं नहीं झुकाऊंगा, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तेरी ज़ात जो है, मैं तज़ल्लुल, मैं आजिज़ी करता हूँ। ए अल्लाह मैं कुछ नहीं, मैंने तेरे कदमों में अपना सर रख दिया है नमाज के अंदर, मैं कुछ नहीं, तू मेरे ऊपर रहम कर दे। यह हज क्या है? भज भज के चक्कर लगाना, या अल्लाह ये तेरा दरवाज़ा आ गया तेरे घर का, मैं फ़कीर फिर आ गया, 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 और मैं कायनात के रब, मैं फ़कीरों वाले कपड़े पहन के, वो मरने वाले जो कपड़े कफन की तरह पहन के तेरे पास आ, मेरी कोई हैसियत नहीं, और मैं तो मरे हुए बंदे की तरह तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तेरे सामने बार बार आता हूँ। ये चक्कर जो लगा, तमाम इबादत जो हैं, और माली तौर पे भी, या अल्लाह ये माल तूने दिया है, सिर्फ तेरे नाम का देना जायज़ है, किसी और के नाम का। इन तमाम इबादत में, फिर इन तमाम इबादत में हर इबादत का एक अपना ही अलग एक तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास करके ये माह रमज़ान के रोज़े और इसके अलावा जो रोज़े हैं, इनकी एक ख़ास अलग खसूसियत और एक कैफियत है। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर कोई आदमी, कोई मर्द, कोई औरत है, वो परेशानी के दिन उसको माहाना आ गए हैं, तो उसको नमाज माफ़ है, वो बाद में भी ना पढ़े। लेकिन अगर माह रमज़ान के अंदर आते हैं, तो रमज़ान के रोज़ों की एक ख़ास बात है, बाद में उसने रोज़े रखने हैं जितने दिन उसने नहीं रखे। एक औरत जो है, उसको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, और वो अभी पाक नहीं हुई, जितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, उसको क्या है, और जा नमाज माफ़ है, रोज़ा माफ़ नहीं है, तुझे बाद में तूने रखना ही रखना है, रखना ही रखना है। और इसी तरीके से अगर किसी को अल्लाह ने औलाद की हिरस लगाई है, तो वो समझती है कि बच्चे को नुकसान है, तो शरीयत ये कहती है कोई बात नहीं, तुम माह रमज़ान के रोज़े ना रखो, बाद में रख लेना, रखने ज़रूर हैं, रोज़ों का छुटकारा नहीं है। और ऐसे ही
اگر وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر میں نے دودھ پلایا، بچہ دوسرا دودھ نہیں پیتا تو وہ بچے کو دودھ پلائے اور بعد میں روزے رکھ لے جب وہ بچہ ذرا وہ ٹھیک ہو جائے بچہ۔ اور اسی طریقے سے مسافر جو ہے اور مریض جو ہے، اللہ نے اس کے لیے کہا ہے کہ اگر ماہ رمضان میں ایسا سفر آ گیا یا مریض ہے، تم بعد میں روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ روزوں کی معافی نہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں کیا چیز رکھی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام، فرمایا وہ آدمی جس نے روزے رکھنے تھے ماہ رمضان میں، بعد بیمار تھا، ماہ رمضان میں نہیں رکھ سکا، بعد میں اس نے روزے رکھنے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہ صیام، اور اس کے اوپر روزے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ چلو روزہ رکھنے والا تو فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، کہ نہیں، ما صام عنہ ولیہ، فرمایا اس کے جو ورثاء ہے نا، جنہوں نے وہ اس کا مکان، اس کی کار، اس کی کوٹھی، اس کی فیکٹری، دکانیں، جڑے حصے کرنے ہیں نا جنہوں نے، یہ ان کو حکم ہے کہ یہ اس کے اوپر، تمہارے بزرگ کے اوپر روزے تھے، فوت ہو گیا، نہیں رکھ سکیا، تم رکھو، پورے کرو وہ۔ یہ پتہ نہیں عجیب بات ہے کہ نماز کی معافی اللہ نے عورت کو دے دی، اور لیکن اس روزے کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ یہ روزے میں کوئی خاص چیز ہے، وہ خاص چیز کیا ہے؟ وہ روزے کے اندر خاص چیز یہ ہے کہ روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کیا؟ یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کھانا اندر چھپ کے بھی نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں چھپ کے کھاتا؟ اندر غسل خانے میں گیا، چپ کر کے ٹوٹی کے ساتھ منہ لگا کے پانی پی لے، کیوں نہیں پیتا؟ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ اصل میں انسان کو توحید سکھاتا ہے۔ کائنات میں کسی جگہ چلے جاؤ، آسمانوں میں چلے جاؤ، ساتوں زمینوں کے نیچے چلے جاؤ، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھنا، اگر تم نے دنیا میں اس کی نافرمانی کی نا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اٹھانا ہے۔ یہ ایک روزہ دوسری بات سکھاتا ہے کہ یاد رکھنا قیامت بھی ہونی ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے تم نے۔ اور تیسری بات ہے پھر اللہ نے سزا بھی دینی ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے مومنوں، اور یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ نے کسی کو پکڑ لیا، کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں ہونا۔ یہ روزہ انسان کو اتنی چیزیں دکھاتا ہے، اتنی چیزیں سکھاتا ہے، اتنی چیزیں سکھاتا ہے کہ ہر وقت وہ سوچتا ہے اللہ دیکھتا ہے، نہیں اللہ میں نے ادھر نہیں دیکھنا، کیوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کے علاوہ جتنے بھی عبادات ہیں وہ عارضی طور پہ، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر وہ دیکھتا ہے ایسے نہیں، ادھر نہیں دیکھنا، ایسے نہیں کرنا، لیکن یعنی نماز میں اور روزے میں کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک، روزہ کھولنے تک مجھے اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ انسان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ اور شریعت میں عجیب بات یہ ہے کہ روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کیا؟ یہ رزق اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے جو رزق دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر، بے شک میں نے بڑی محنت کی ہے، ایک دانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ روزہ سکھاتا ہے کہ میں بے بس ہوں، اس کائنات میں سارا کنٹرول ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اسی کا حکم چلتا ہے، اور میں تو ایک اس کا غلام ہوں، خادم ہوں، میں تو ماننے والا ہوں، حکم چلانے والا وہ کائنات کا رب صرف ایک اللہ کے۔ پھر عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب، یہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو، چلو یہ غلطی ہو گئی ہے، چلو اس کے عوض اتنی نمازیں تم پڑھو، یہ ہو گئی ہے اتنے عمرے کرو، اتنے حج کرو۔ عجیب بات ہے کہ روزے کے بارے میں یہ بات کہی، اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے جا تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو میری بیٹی ہے، آج سے اللہ کہتا ہے ایک غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد نہیں نہ کر سکتے تو یاد رکھنا پھر کیا ہے، پھر تم نے اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ تم نے پھر روزے رکھنے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، روزے رکھو۔ عجیب بات، اللہ نے نماز نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے کہ جب تم روزے رکھو گے نا تو پھر تمہیں خیال آئے گا کہ اپنے منہ سے جو چٹ پٹ بیوی کو کہہ دیا تھا نا، میں تو میری بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، فلاں ہے،
اب دھیان سے منہ سے کرا، ایک ایک لفظ تیرا اللہ جانتا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ 60 روزے رکھو تم نے یہ بات جو غلط بات کہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنے ماہ رمضان میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے روزہ توڑ دیا ہے، اسی کا بھی یہ ہے کیا، اب روزہ اس نے توڑا ہے نا، تو اللہ نے کیا 60 روزے رکھے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، 60 روزے رکھنے تجھ سے۔ اب یاد رکھنا، اب تجھے یاد رہے گا، میں نے گھر میں جانا، ادھر آنا، ادھر نہیں دیکھنا، ایسے یہ کرنا، اللہ کی پابندی ہے، یہ بیوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ روزہ تمہیں یہ اس بات کو یہ سکھا دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے قسم اٹھا لی تو قسم کے کفارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو، یا ان کے کپڑے دے دے، یا غلام آزاد نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 روزے رکھے تیرے اوپر۔ یہ ہے کہ تو نے یہ جو اپنی یہ جو بات کہی ہے نا، 3 روزے تجھے رکھنے پڑیں گے۔ آئندہ یاد رکھنا، دھیان سے قسم اٹھانا، ایم قسم اٹھا، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، ایمان نہ فلاں دی۔ اور خاص کر کے یہ بات یاد رکھنا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور قسم بھی صرف اللہ کی اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہوتی نہیں۔ اور لوگوں سن لو میری بات کو، یہ مجھے میری ماں کی قسم ہے، میں اپنی بیوی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور یہ سب ہندوؤں، یہودیوں، مجوسیوں کی قسمیں ہیں، مسلمانوں کی قسمیں نہیں کہ بیوی کے سر کے اوپر۔ اللہ کی قسم یہ یہودیوں کی قسمیں ہیں اور یہ ہندوؤں کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کے نام کی بھی قسم نہیں اٹھانی۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ایک مالک اور خالق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی غلطی کی تو اس نے مجھے پکڑ لینا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہونا۔ یہ پھر اس میں روزے کی بات کی۔ پھر اگر کہا کہ کوئی آدمی وہ حج تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے، حج کی قسمیں ہیں، تو ایسا ہے کہ اس نے نیت کر کے حج شروع کر دیا، لیکن قربانی کے پیسے نہیں بنے اس کے پاس۔ اللہ نے اس کے لیے یہ بات کہی، اس آدمی کو چاہیے کیا کہ وہ 10 روزے رکھے، 10۔ اب قربانی نہیں کر سکا اور اللہ کہہ رہا روزے رکھے۔ اس کا مطلب ہے روزے کے اندر کوئی خاص بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن سے یہ رکھوانا چاہتا ہے۔ 10 روزے رکھے، 3 روزے رکھے، پھر وہ حج کے دنوں میں وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 3 روزے حج کے اندر رکھے۔ یہ بات ذرا سمجھ لیں، حج کے اندر 3 روزے کیا ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کو وہ مزدلفہ سے آیا ہے، اس نے روڑے کنکر مارے ہیں، قربانی کی ہے، ٹینڈ کرائی ہے، اللہ کے گھر میں جائے، جا کے طواف کرے اور وہ سعی کرے صفا مروہ کی، اور اس کے بعد وہ واپس مینا میں آ جائے اپنے خیمے میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگلا دن 3، اللہ کہہ رہا ہے 3 دن حج کے اندر۔ یہ بات بڑی اہم دھیان سے سمجھنی ہے کہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ یہ تو ہوگی 10 تاریخ گزر گئی، 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ یہ ایام حج ہے۔ اور لوگوں سمجھو، ہمارے ہاں لوگوں کو یہی کر رہے ہیں کیا جی، 11 12 نو کر کے نا 2 دن کر کے تو چھٹی، نکلو 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 نکلو۔ اللہ کہتا ہے ایام الحج، یہ حج کا دن ہے۔ 13 تاریخ 13 تاریخ 13 تاریخ جو ہے یہ حج کا دن ہے، یہ حج میں شامل ہے۔ اور 70 روڑے بھی تب پورے ہوتے ہیں جب پہلے دن 7 کو روڑے مارے، ایک سب سے بڑے کو، اگلے دن 21 3 کو مارے، اگلے دن پھر 21 3 دن، اور اگلے دن پھر 21۔ 70 روڑے پورے ہی تب ہوتے ہیں، ورنہ 70 روڑے ہوتے ہی نہیں پورے، یاد رکھیں۔ یہ حج کے دن ہیں۔ اللہ نے کہا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے دن وہ واپس آ گیا ہے، صفا مروہ کر کے آ گیا ہے، اب 3 روزے 11 12 اور 13 یہ حج کے دن ہیں، ان میں وہ روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے آ کے رکھے تو اس کی وہ قربانی جو ہے نا وہ قبول ہو جائے گی اس کی۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے اگر ایک آدمی ہے، اس آدمی کو اس نے احرام باندھا ہوا ہے حج کا، تو وہ حج شروع ہو گیا ہے، 8 تاریخ کو وہ جا کے اس نے جو ظہر جو ہے یہ اس نے جا کے مینا میں پڑھی ہے، یہاں سے حج شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس کو سر میں ایسی بیماری یا تکلیف ہو گئی، یا حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے، ان کو پتہ نہیں پہلے جوئیں ہوں گی ان کو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھو جوئیں کر ڈگ دیاں نے پہ، اب میں کی کراں اللہ دے رسول، ڈگ دیاں سن پہ اتوں، اتنی جوئیں پڑ گئی ان کو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس طرح کر، تم ٹینڈ کرا لو کیونکہ تم یہ تنگ بڑا کر رہی ہیں، لیکن کیا ہے 3 روزے جو ہیں نا یہ تو نے رکھنے ہیں، نہ 6 روزے تم نے رکھنے ہیں، اس کے عوض یاد رکھنا۔
یہ عجیب بات ہے کہ یعنی کوئی جرم ہو جائے تو اللہ روزے رکھواتا ہے. روزہ انسان کو اصل میں یاد کراتا ہے کہ اس کائنات کا مالک خالق تجھے دیکھنے والا ہے, تو نے اس کے پاس جانا ہے, قیامت کو اس نے پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکے گا. یہ روزے کے اندر خاص. اور پھر روزے کے اندر ایک اور عجیب بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی, یعنی روزہ جو ہے یہ انسان کو شرم حیا بڑی سکھاتا ہے. لوگوں بات سمجھ لو, روزہ انسان کو شرم حیا بڑی سکھاتا ہے. ہمارے ہاں تو لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوتے ہیں اور جا کے دکانوں کے بعد جائیں, عورتیں آتی ہیں کپڑے, وہ کپڑے کم دکھاتے ہیں, عورتوں کو زیادہ دیکھتے رہتے ہیں, کڈی سونی ہے سونی نہیں, اس قسم کی باتیں. اور پتہ نہیں دن سے لے کے شام تک 1000 عورت کو باہر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں. یہ روزہ ہے ہی نہیں, یہ ہمیں مذاق رکھا ہوا ہے. ہمیں صبح کھانا کھایا تھا, اس کے بعد اس نے روٹی نہیں کھائی, پانی نہیں پیا, ہمیں اپنا ہاضمہ صحیح کرنے واسطے کیتا. روزہ نہیں ہے. روزہ انسان کو کیا ہے, یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا. اللہ نے جس طرف کہا ہے نا کہ نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, یا اہل الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے مسلمانوں, مردوں عورتوں جو جوان ہو گئے ہیں نا, ان کے رشتے کر دو. لوگوں ان کے رشتے کرو. بچے بچیوں کو نا, ان کو اب نا, ان کو آزماؤ نا, ان کو امتحان میں نہ ڈالو ان کی شادی کا. لیکن جب تک شادی نہیں ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصیام. اس کو چاہیے کہ جب تک اس کی شادی نہیں نہ ہوتی, بڑی کوشش کر رہے ہیں, ادھر ادھر نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں مل رہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ بالصیام. اس کو چاہیے کہ تب تک روزے رکھے وہ. فَإِنَّ لَهُ وَجَاءَ. کیوں فرمایا روزے رکھنے سے نا اس کو یہ خیال رہے گا کہ وہ نا سیر ہی نہیں چکے گا کہ اللہ نے منع کیا, غیر کو دیکھنا ہی نہیں, اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں, نہ دیکھے گا, نہ خیال گندا پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر. روزہ اس کو بالکل سیدھی لائن کے اوپر رکھے گا. یہ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کئی روزے رکھا کرتے تھے. یہ روزے کی اتنی خوبیاں, اللہ سے اتنا تعلق جوڑتا ہے. میرے مالک تو دیکھ رہا ہے نا, کمرے کے اندر میں کل ہوں, مجھے پتا تو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے. یہ جو اس کے جو فائدے ہوتے ہیں نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر زندگی میں کئی روزے رکھتے تھے. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرضی روزے تو ہیں, وہ تو ماہ رمضان کے ہیں, لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے آپ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو محمد الرسول اللہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا جب بات ہوئی, اے اللہ کے رسول آپ ہر سوموار کو رکھتے ہیں, ہر سوموار کو, ہر جمعرات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, سوموار کے دن جو فرشتے دنیا میں انسان کے اعمال لکھتے ہیں نا, جی اس نے جمعہ پڑھا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے, اس نے حج کیا ہے, اس نے فلانا کیا ہے, اس نے یہ ذکر کیا ہے, استغفار کیا ہے, یہ ذکر بڑا یہ تلاوت کرتا ہے. فرمایا وہ سوموار اور جمعرات کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ اللہ کے آگے اس کا رجسٹر پیش کرتا ہے کہ یہ بندہ اتنے کام کرتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے آگے اعمال تورز اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے دن سوموار اور جمعرات کو. اور میں اللہ کا نبی محمد پسند کرتا ہوں کہ جب فرشتہ میرے اعمال پیش کرے نا, تو فرشتہ ساتھ یہ بھی کہے یہ سارے ہفتے کے عمل ہیں اے شہنشاہ کائنات, اور تیرے نبی محمد نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے. میں اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں, میں اس لیے ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی, آپ نے یہ روزوں کی خوبیوں میں ایک خوبی بتائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمان جو آپس میں ایویں فضول کسی گل تو وجہ نال ایویں جھگڑ پے نے, بول دے نہیں پے, ایک نے منہ ادھر کر لیا, ایک نے منہ ادھر کر لیا. فرمایا اس مسلمان کو چھوڑ کے اور وہ مسلمان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, ان دو مسلمانوں کو چھوڑ کے جمعرات اور سوموار کے دن اللہ باقی مسلمان کو لکھتا ہے جاؤ تمہیں معاف کیا. سبحان اللہ, میرا سونا اللہ, میرا سونا اللہ, میرا سونا اللہ. جمعرات کو اور سوموار کو اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں
اور ان دو کو چھوڑ کے نا یہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، منہ ادھر کیتا ہے ادھر کیتا ہے، چھوٹی جی گل نہ بات نہ کچھ، ایویں جی انہیں میرے انج ویکھیا، ان دونوں کو چھوڑ دو، باقی سارے مومنوں کو توحید پرستوں کو معاف کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن ایک اور بھی بات ہوتی ہے، میں جو روزہ جو رکھتا ہوں، یہ کیوں رکھتے ہیں یا رسول اللہ، کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن اللہ جنت کے دروازوں کو کھلا دیتا ہے، تو میں روزہ رکھتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طمع کرتا ہوں، امتیو او خیال رکھ، اور یہ طمع کرتا ہوں یا اللہ تو نے جنت کے دروازے کھلائے ہیں نا، میں روزہ رکھتا ہوں، میں تیرے لیے روزہ رکھا ہے، میں بھی جنت میں آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام یہ روزے کے اندر یہ خوبی تھی، آپ یہ روزے ضرور ایک حدیث میں آتا ہے ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی جب ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کا روزہ رکھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے، ڈھال، جس طرح کہ دشمن سے لڑائی کے وقت تم آگے ڈھال کر دیتے ہو نا کہ تمہیں لگ نہ جائے، میں قیامت کے دن یہ روزہ جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گا۔ اور اگلی بات کہی، فرمایا یہ ڈھال بن جائے گا، لیکن جو 3 روزے رکھتا ہے نا، یہ 13، 14 اور 15 کو، یہ اس کی تو اور ہی کیا بات ہے، اس کا تو اور ہی نظارہ ہے قیامت کے، اس کا تو اور ہی اللہ نے اجر دینا ہے جو 3 روزوں کا خیال رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے صحابی کو کہا میری بات سنو، اور وہ صحابی لوگوں کو کہا کرتے تھے اوصانی خلیلی، اس کائنات میں سب سے پیارے محمد الرسول اللہ نے، اللہ کے بعد مومن کا سب سے پیارا محمد الرسول اللہ، صحابی کہتا ہے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے پیارا محمد الرسول اللہ نے مجھے وصیت کی کہ یاد رکھنا ایک صحابی کو، ساری زندگی یہ روزے نہ چھوڑنا، میں اس لیے ساری زندگی میں یہ 3 روزے کبھی نہیں چھوڑے، لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے جو محمد الرسول اللہ نے مجھے وصیت کر کے گئے تھے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے ایک اور نفلی روزے جسے کہتے ہیں ہم عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ وہ ہوتا ہے جس دن عرفات کے اندر لوگ گئے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہمارے ہاں لوگوں نے، مولویوں نے اپنے پاس سے لوگوں کو نہ خراب کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ان کے اعمال ضائع کر رہے ہیں، آج اوتھے عرفہ ہے کل ایتھے عرفہ ہے، اس کائنات میں عرفہ صرف ایک دن ہوتا ہے بس، جس دن حاجی اللہ کے سامنے وہاں سارے ایسے مرد گئے ہوتے ہیں کفن پہ کے اللہ کے سامنے ایسے توڑو توڑ مٹی ہوئی، اور جا کے عرفات کے اندر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو اور یہ فقیر کیا لینے آئے ہیں، سر چکائے ہوئے ہیں کفن پہن کے، یا اللہ یہ تجھ سے جہنم سے معافی چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو جنت دے دی، اور جس سے یہ ڈرتے ہیں میں نے جہنم سے بچا دیا ان کو، اسے عرفہ کہتے ہیں جس دن حاجی وہاں ہوتا ہے۔ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں وہ 13 تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے، 8 ہے، 10 ہے، فلان، سادہ سی بات ہے کہ جس تاریخ کو حاجی عرفات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں، یہ روزوں کی عجیب کیفیت ہے، آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ وقبلہ، فرمایا ایک دن کا روزہ جو اس کائنات میں رکھتا ہے نا، جس دن حاجی عرفات میں گئے ہوتے ہیں، اللہ پچھلے پورے سال اور اگلے پورے سال کے 2 سال کے اللہ اس کو گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ عام روزے ہیں، یہ فرضی روزے نہیں ماہ رمضان کے، ان کی تو بات ہی اور ہے نا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ جو ہے، یہ 9 محرم کا جو روزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، 9 تاریخ کو، محرم کی 9 تاریخ کو جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف کرتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ اور روزے جو بتائے اور آپ رکھا کرتے تھے وہ کیا، ماہ رمضان کے بعد نفلی روزے آپ شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ شوال کے پورے مہینے میں جب چاہے انسان پہلا رکھ لے، دوجا رکھ لے، 10واں رکھ لے، 19واں رکھ لے، بھی ایسے 6 روزے رکھ لے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، فرمایا 6 روزے یہ اور ماہ رمضان کے جو ملا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، یہ شوال کے روزوں کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محرم کے روزے بھی جو تھے نا، پورے محرم، ہم نے تو بنایا ہوا ہے نا کہ 10 محرم کے بعد گل مکی ختم، چلو پورے محرم کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کبھی کوئی رکھتے، کبھی کوئی رکھتے، کبھی کوئی رکھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر اللہ المحرم بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے روزے رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں نا، وہ پورا مہینہ جو ہے نا، یہ محرم کا پورا مہینہ اس میں روزے رکھے، اللہ کے نزدیک یہ فرضوں کے بعد یہ افضلیت والے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان یہ جو مہینہ ہے، اب ہمارے بچوں کو تو آتا نہیں نا، ساری زندگی بچوں کو سکھا کے نا ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار، بچوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ جا کے اپنے بچوں سے آج پوچھو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، اس کو بچائیں، اس کو کہیں یہ سنا کے مجھے دکھائے۔ اور جو ہمیں محمد الرسول اللہ نے سکھایا وہ ہم نے سکھایا نہیں، لٹل سٹار اور ڈیگ اور جیک اینڈ جیل اینڈ کتی اور بلا اور فلانا، یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم، اور اس کا نام رکھا ہوا پڑھے لکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اس روزے میں اس کے بھی بڑے روزے رکھا کرتے تھے، اور کئی دفعہ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے آپ نے ساری زندگی 2 مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ ہاں ایسا اگر ہوا تو ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ آپ نے رمضان سے پہلے شعبان پورے کے روزے محمد الرسول اللہ نے رکھے، یعنی اتنا آپ کو یہ پسند تھے یہ روزے کہ آپ شعبان کے بھی پورے روزے رکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں تو ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ صبح کی اذان عام طور پہ ماہ رمضان میں لوگوں نے رکھیاں ہوئے ہیں 2، اور ایک کا نام رکھا ہوا ہے تہجد۔ تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، وہ فجر کی پہلی اذان ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، پہلی اذان فجر کی پہلی اذان ہوتی ہے، بات یاد رکھیں۔ یہ صرف روزوں میں رکھتے ہیں جی لوگوں نے اٹھنا ہے، اللہ یہ بات غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنت دی یہ سارا سال، تاکہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اٹھنا ہے۔ کئیوں نے اپنے قضاء کے روزے رکھنے ہیں، کئی عورتوں نے روزے رکھنے ہیں، کئی مسافروں نے روزے رکھنے ہیں، کئی بیماروں نے روزے، یہ سارا سال اذان ہونی چاہیے تاکہ مسلمان اٹھیں اور یہ روزے رکھیں۔ روزوں میں بعض روزے ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فضیلت بیان کرنے کی کہ روزے کی بعض روزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 عید کے دن روزہ رکھنا محمد الرسول اللہ نے یہ منع اور حرام کر دیا، اللہ کے حکم سے آپ نے حرام کر دیا ہے۔ عید کے دن روزہ نہیں کو رکھ سکتا، اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے تھے اگر وہ عید ہو تو کائنات کا امام محمد الرسول اللہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ اس دن روزہ نہ رکھتے اگر وہ عید ہوتی، یہ بات سمجھ لو۔ اگر وہ عید ہوتی تو محمد الرسول اللہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے کہ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر عید ہو، آج تو ہم نے بڑا کچھ رکھا ہو نا، عیدوں کی عید اور پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے، اگر یہ عید ہو تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور نبی علیہ السلام تو روزہ رکھتے تھے، یعنی وہ عید نہیں۔ ایک تو دونوں عیدیں جو ہیں یاد رکھنا، عید میں کوئی بڑی عید نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی عید نہیں ہوتی۔ اللہ کی شریعت میں تمام عیدیں ایک دن ہوتی ہیں، عید الفطر بھی ایک دن ہے اور عید الاضحیٰ بھی ایک دن ہے، باقی کے دن قربانی کے دن ہے۔ عید ایک دن ہے جس دن نماز ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ عیدوں کے دن نبی علیہ السلام نے روزے رکھنے سے منع کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی آدمی اچانک کہتا ہے میں کل روزہ رکھوں گا اور وہ جمعہ ہے، تو جمعے کے دن اکلا روزہ نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔
نفلی روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو جمعے کے دن کلا روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کے ساتھ جمعرات ملا لے یا ہفتہ ملا لے، یہ بات سمجھ لو۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، کلا نفلی روزہ۔ اس کی وجہ ہے کہ یہودی جو ہیں اس دن کئی روزہ رکھتے ہیں، کئی کوئی، یہ مسلمانوں کی مشابت ہوتی ہے۔ میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ کے، اور روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں عیسائیوں کی کوئی مشابت پسند نہیں کی میرے سونے نبی نے۔ اور تم کپڑے بھی یہودیوں کے پہنو، شکلیں بھی یہودیوں کی بناؤ، ملک کے اندر نظام بھی یہودیوں کا، اور کہاں گیا نظام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا؟ کیوں نہیں لے کے آتے ظالموں؟ اور ظالموں کیوں نہیں اللہ کا نظام نافذ کرتے؟ کفر کا نظام، اور کفر کے نظام کے لیے چٹ کٹے ہو جاتے ہیں لوگ۔ یاد رکھنا، ہفتے کا جو روزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کلا ہفتے کا نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہفتے کا بعد پھر آگے روزہ جو ہے وہ روزہ ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ استقبال رمضان کا روزہ۔ یہ کئی مولویوں نے بنایا اور کئی اعلان کرتے ہیں جی استقبال رمضان کے، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے شروع ہم کر رہیں گے رکھنا۔ عجیب بات ہے، اور میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے تو منع کیا ہے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا۔ چلو یار ذرا عادت پہ جائے گی یار، چلو عادت پہ جائے گی 1-2 دن پہلے رکھو۔ میرے سونے نبی نے جب منع کیا تو تم کیوں رکھواتے ہو؟ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روزے سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ جو جا رہا ہے، یہ آدھا جب گزر جائے تو آدھے کے بعد روزہ رکھنا نفلی جو ہے یہ ٹھیک نہیں، سوائے اس کے کہ ایک بندہ رکھتا ہے ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ رکھ سکتا ہے، یا اس نے روزوں کی قضا دینی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ویسے بندہ کہے کہ چل آدھا مہینہ گزر گیا چلو میں روزہ کوئی نہ کوئی رکھ لا، نہیں رکھ سکتا۔ ایک روزہ اور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں دائمی روزہ، اور یہ بڑی لوگ باتیں سناتے ہیں۔ کیا دائمی روزہ کا مطلب ہے آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، چوتھ بھی روزہ، پنجوت بھی روزہ، چھوت بھی روزہ، ستوٹ بھی روزہ، اٹھوٹ بھی روز روزہ روزہ۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے اسے منع کیا ہے، فرمایا جو آدمی روز نفلی روزے رکھتا ہے نا اس طریقے سے، من صام الدہر فلا صام لہ، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس کو ایک روزے کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھے اگلے چھٹی کر لے، اگلے پھر روزہ رکھ لے، پھر چھٹی کر لے، پھر روزہ رکھ لے، پھر چھٹی کر لے۔ اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اگلے دن چھٹی کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو روزہ ہے نا اگلے، اور میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں لوگوں کیا کہوں، ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں گپیں سنا سنا کے لوگوں کا بیڑا گرک، ان کے ایمان کا۔ کائنات کے امام کہتے ہیں روز روزہ نہ رکھو، اور یہاں پتہ کس نے آتے ہیں، ہمارے بزرگ تھے انہوں نے 24 سال روز رکھے سن، لو فلا صام لہ، میرے نبی نے کہا اس کا اللہ کے نزدیک ایک روزہ نہیں ہے اس کا۔ یہ اور ایک روزہ اور منع جس سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ نفلی روزہ خاوند سے پوچھے بغیر نہ رکھے، اس کو کہے میں نے کل روزہ رکھنا ہے تو رکھ لوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں گھر میں ہیں وہ تو روزہ توڑ دے، اس کو بھی مصیبت پڑ جائے، اس کو بھی مصیبت، دونوں کو پڑ جائے بیچاروں کو۔ اس لیے شریعت کہتی ہے عورت اپنے خامد سے پوچھ کے روزہ رکھے ورنہ روزہ نہ رکھے۔ ایک روزہ ہوتا ہے جس کو منع کیا شریعت نے، وہ ہے شک کا روزہ۔ شک کا روزہ یہ ہے کہ شام کے وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چاند ہے بھائی پتہ نہیں، اور چلو پتہ نہیں چاند ہے یا نہیں تسی روزہ رکھو۔ شریعت میں شک نہیں ہوتا، اللہ کی شریعت واحد شریعت ہے یہ قرآن و حدیث جو ہے جس میں ہر چیز واضح اور حتمی ہوتی ہے۔ شک کے روزے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور ایک اور روزہ بھی ہوتا ہے جس سے منع کیا نبی علیہ السلام نے، اسے کہتے ہیں وصال کا روزہ۔ وصال کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھا ہے اگلے دن شام ہوئی تو کھولیا نہیں، اور جان دے اگوں روزہ، اگلا پھر روزہ شروع ہو گیا کھولیا نہیں، پھر نہیں کھولیا، پھر نہیں کھولیا، پھر نہیں کھولیا، پھر نہیں کھولیا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور کوئی مسلمان اس قسم کے روزے نہیں رکھ سکتا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا اس کو۔ میں نے ایک کتاب میں، صوفیوں کی کتاب میں ایک نے پڑھا،
انہوں نے بڑے کمال کی باتیں گپیں سناتے ہیں، ایسی ایسی کمال کی بات۔ جی ان کو پاس ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بچہ آیا، ماں چھٹ گئی، 12 سال بعد آئی، کہنے لگی بچہ میرا بڑا غریب ماڑا ماڑا ہو گیا ہے، پتر کھاندا کچھ نہیں۔ نہیں مینوں کدی پیر نہ کیا، انہیں مینوں 12 سال ہو گئے نے، میں روزہ ہی رکھنا پیا۔ تو انہوں نے کہا رات ہی، رات دن کا روزہ میرا چل رہا ہے۔ انہوں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب آپ بچے کو ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ وہ کہو پترا بھائی کل تو ہی اپنی 2 روٹیاں رکھ لیا کر۔ وہ 11 سال بعد نہیں آتے، 9 سال 12 سال بعد آئی پھر۔ ایسا انہوں نے 12ویں کا چکر بنایا ہوا ہے گپ۔ اور 12 سال بعد آئی منڈا اور ماڑا نے کہا پترا کی گل روٹی نہیں کھاندا؟ مینوں پیر صاحب نے کہا سی 2 روٹیاں رکھ لیا کر، یہ تو نہیں سی کیا کھا لیا، میں 24 سال ہو گئے نے روزے تے ہاں۔ پیر صاحب کہنے لگے واہ واہ بی بی واہ واہ، اور میں جتھے پہنچیا سا نا، یہ تیرا منڈا لے جا میرے تو بھی اگے پہنچ گئی ہے۔ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوئی وصال کا روزہ نہیں۔ رات کے وقت کو مسلمان جو ہے یہ روزہ جو ہے یہ کھولے، اور اگر صبح اس نے کھانا کچھ نہیں، رات کو لیٹ کا ہے، کئی منڈے ہوتے ہیں نا راتی لیٹ کا دہی شورمے کھادے نے، فلاں کھادا کو تو فلاں کھا کے آئے، سویر کے وقت ایک پانی کا گلاس ہی ضرور پی لے، لیکن وہ روزہ نہ رکھے جس کو کہتے ہیں کہ چل بھائی چل چل، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔